امید ہے عبادت کی خوب تیاری آپ نے کر لی ہوگی. آپ نے شب عاشور کیا کرنا ہے آئیے سنتے ہیں. عاشورہ کی رات میں 4 رکعت نماز نفل اس ترکیب سے پڑھیں کہ ہر رکعت میں الحمد کے بعد آیت الکرسی 1 بار اور سورہ اخلاص 3 بار پڑھیں اور نماز سے فارغ ہو کر 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں. گناہوں سے پاک ہوگا اور بحشت میں بے انتہا نعمتیں ملیں گی. تو ہم نے شب عاشور یہ نوافل ضرور پڑھنے ہیں. اسی طرح حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ارشاد گرامی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے یہود کو عاشورہ کے دن روزہ دار پایا تو ارشاد فرمایا یہ کیا دن ہے کہ تم روزہ رکھتے ہو؟ تو یہود نے عرض کی یہ عظمت والا دن ہے، اس میں موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے نجات. امید ہے لہذا موسیٰ نے بطور شکرانہ اس دن روزہ رکھا تو ہم بھی روزہ رکھتے ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا موسیٰ علیہ السلام کی موافقت کرنے میں بنسبت تمہارے ہم زیادہ حقدار. اور ان بھی فرمایا میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیو ایک اور جگہ میں رہو اس کے پہلے یا بعد بھی 1 دن کا روزہ رکھو، یعنی عاشورہ کا روزہ جب بھی رکھیں تو ساتھ ہی 9 یا 11 محرم الحرام کا روزہ بھی رکھ لینا بہتر ہے. تو امید ہے 9 یا 10 یا 11 محرم کا روزہ آپ بھی ضرور رکھیں گے اور یہ برکتیں حاصل کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو اس دن کی برکتیں نصیب فرمائے. مقام نزول سورہ اخلاص ایک قول کے مطابق مکی اور ایک قول کے مطابق مدنی ہے. رکوع اور آیات کی تعداد اس صورت میں 1 رکوع اور 4 آیتیں ہیں. سورہ اخلاص کے اسماء یعنی اس کے نام اور اس کی کیا وجہ ہے اتنے سارے نیمز ہونے کی، میں سے 4 میں آپ کو بیان کرتا ہوں. اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی خالص توحید کا بیان ہے، اس وجہ سے اسے سورہ اخلاص کہتے ہیں. اس صورت میں یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ہر نقص و عیب سے بری اور ہر شرک سے پاک ہے. اس مناسبت سے اسے سورہ تنزیہ بھی کہتے ہیں. اسی طرح جس نے سورت سے تعلق رکھا وہ غیروں سے الگ ہو جاتا ہے، اس لیے اسے سورہ تجرید بھی کہتے ہیں. اسے پڑھنے والا جہنم سے نجات پاتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام روزہ بھی شام کا ثواب مل جائے گا. سبحان اللہ. ایک اور علیہ السلام نے ایک شخص کو لشکر میں روانہ کیا، جب لشکر واپس آیا تو لوگوں اخلاص پڑھتے آتے تھے. اچھا. تو انہوں نے جب لوگوں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ سورت رحمان سورہ اخلاص کو ہر نقص و عیب سے بری اور ہر شرک سے پاک ہے، اس منقع وہ غیروں سے الگ ہو جاتا ہے، اس لیے اسے سورہ تجرید بات ہے. اب اتنی فضیلتیں ہیں تو انہوں نے طرح طرح کے سوال کیے. اس کی فضائل میں ایک کس چیز کا ہے، کیا صحابہ کرام علیہ رضوان تعالیٰ نے سورت میں کا ثواب مل جائے گا. سبحان اللہ. یہ فرشتوں کی اخلاص پڑھتے کہ کون تھے. اچھا. تو سورہ محبت کے ساتھ درود پاک وصل مانو کو کس چیز کا ہے، کیا جس طرح تعالیٰ نے سورت میں دیا ہے تو اللہ کے فرشتوں کی کہ کون صلی اللہ کہیں. باب صلی اللہ کا مطلب کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں حدیث پاک کا مضمون ہے میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے شہر کے. تو آپ فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو بسم اللہ کی تفسیر سے 70 اونٹ بھر دوں. یعنی اس کا مطلب ہم قرآن سے بہت دور ہیں، ہم قرآن پڑھتے نہیں ہیں. اچھا یہ تو ایک فی البدی جواب تھا پیر مہر علی شاہ صاحب کا کہ جناب علم العادات سے یہ ذکر کیا، مگر قرآن مجید فرقان حمید میں اہل بیت اطہار کا صراحت کے ساتھ اور سبحان اللہ گویا ان کی شان اور ان کی منقبت قرآن بیان کرتا ہے. کتنی خوبصورت ایک آیت ہے قرآن پاک کی، پارہ 22 ہے، سورہ احزاب، آیت نمبر ہے 33. اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ترجمہ اے نبی کے گھر والوں اللہ اور تمہیں پاک کر کے خوب صاف ستھرا کر دے. طبرانی اور ہم قرآن حضرت فاطمہ اور حسنین کریمین ہم نے دعا ذکر کیا. خان صاحب لکھتے قرآن بیان کرتا ہے لا اسألکم علیہ اجرا، قرآن کا طلب نہیں کرتا مگر قرابت کی محبت. نبی پاک نے کیا فرمایا؟ طعن المفسرین حضرت عبداللہ ابن اطہرکم تطہیرا، اور تمہیں پاک کر کے وسلم آپ کے اہل قرابت جن سے محبت کا اللہ پاک نے حکم دیا ہے. یہ کون ہے؟ حضرت فاطمہ اور
اور حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہ نے دعا کی. مولانا صاحب لکھتے ہیں نا ان کی پاکی کا خطبت کا حکم گویا ہمیں قرآن دے. لا اسألکم علیہ سورہ نساء المفسرین اور ان کے دونوں بیٹے یعنی اس آیت کریمہ میں بیان کیے گئے وہ لوگ جنہیں اللہ کا حکم گویا سورہ نساء سبحان اللہ میری امت کرتے ہیں کے لیے کہا سبحان اللہ کے لیے کہا کہ ساتھ رہیے گا سب کے ساتھ رہیے گا سب. دونوں سے میں تو اہل بیت کی بات نہیں کرتے. کچھ صرف اہل بیت کی بات طرف سے پہل ہو جائے اور یہ کہیں ہم نے تو حملہ نہیں کیا تھا, امام حسین والوں نے پہلے حملہ کیا, حالانکہ اس قدر بڑی گستاخی کی تھی. آپ نے اپنے ساتھی کو روک دیا مگر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی. دل بڑا دکھا ہوا تھا کہ ایسی بات اس نے کر دی. آپ نے کہا اے رب قہار اس کو عذاب نار سے قبل بھی اس دنیا میں بھی آگ کا عذاب عطا فرما. آپ کی دعا قبول ہوئی. وہ بندہ جو گھوڑے پہ بیٹھا تھا اس کے گھوڑے کو جھٹکا لگا, گھوڑا خود ہی دوڑتا ہوا گیا اور وہ گھوڑے سے جب جہاں گرا تو وہاں آگ لگی ہوئی تھی. اسی خندق میں یہ بندہ جا کر گرا اور وہ بد نصیب آگ میں جل کر بھسم ہو گیا. امام علی مقام نے سجدہ شکر ادا کیا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے آل رسول کے گستاخ کو سزا دی. اب یہاں بھی ان کے سامنے یہ واقعہ ہو رہا ہے, سارے لوگ دشمن سامنے کھڑے ہیں اور یہ آپ کی دعا قبول ہو رہی ہے, آپ کے گستاخ کو سزا مل رہی ہے, مگر وہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے, وہ انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ یقین کریں جو کربلا کے میدان میں امام حسین نے خطبہ دیا ہے نا ان یزیدیوں کے سامنے, لاسٹ خطبہ, حالانکہ اپنے سارے شہید ہو چکے تھے مگر پھر بھی, حالانکہ اس وقت تو عام آدمی تو یہ سوچے کہ اب انہوں نے سب میرے بندے مار دیے, اب میں نے ان کو نہیں چھوڑنا. اب آخری وقت بھی سلو کی بات کرتے رہے, انہیں سمجھانے کی بات کرتے رہے, انہیں یہ بتاتے رہے کہ میں کون ہوں, یاد کرو میرے آقا مجھے کیا کہا کرتے تھے, تم قیامت کے دن اس ظلم کا جواب کیسے دو گے. یعنی یہ بھی امت رسول سے پیار ہے کہ یہ اس عذاب میں نہ گرفتار ہو جائے. اتمام حجت کی گئی مگر وہ یزیدی نہ مانے. اب ایک بات ذہن میں آتی ہے, اب یہ بڑا اہم کوسچن ہے کہ یزیدی جو بھی تھے تو کلمہ پڑھنے والے, اللہ کو اللہ کے نبی کو مانتے تھے, معلوم بھی تھا یہ اللہ کے نبی کے نواسے ہیں, پکڑنا بہت ضروری ہے اور یہ ہم سب کو آج سیکھ کر جانا ہے. یعنی کوئی بھی محفوظ نہیں ہے. میں آپ کو تھوڑا سا آج کل کے زمانے کا ایک دو انسیڈنٹ اب کی اقتدار کی, جب یہ لالچ طاری ہوتی ہے نا انسان پہ, پہلے تھوڑا سا سمجھیے گا. آپ کو لگتا ہے یار مجھ پہ کچھ بھی ہو جائے میں ایسا ظلم تھوڑی کر سکتا ہوں, کتنا بھی پیسہ مجھے کوئی دے دے میں جان دے دوں گا, کبھی کسی کو قتل نہیں کروں گا. نواسہ رسول تو بہت دور کی بات ہے. یہ بولنا اور ہے, لیکن ایک وقت آتا ہے جب انسان کے دل پر شیطان کا قبضہ ہو جاتا ہے. آپ پڑھتے ہیں خبریں 5 سال کے بچے اور 4 سال کی بچی کے ساتھ جو واقعات ہو رہے ہیں, کیا کوئی خوشی سے کرتا ہے یہ کام؟ ذرا سوچئے, جب وہ یہ کام کر جاتا ہوگا اس کے بعد خود اس کو کتنی ندامت ہوتی ہوگی, یہ میں نے کیا کر دیا. پھر اسی وجہ سے بچنے کے لیے اس بچی کو قتل بھی کر دیا جاتا ہے. یعنی میں آپ سے یزیدیوں کی تو بات نہیں کر رہا, آپ کے وطن میں رہنے والوں کی بات کر رہا ہوں. اس کی مجھے کوئی دے دے, میں جان کیا ہو رہے ہیں, کیا کوئی خوشی سے کیا؟ پھر اسی وجہ سے بچنے کے لیے اس بچی کو کہتا رہتا ہے تان کی مٹھی میں تھا کہ کوئی اپنے آپ ہیں حرام رہتا ہے, پھر دل پوتے ہیں حرام نہ کام نہیں. آپ تصور انسان یہ ہے کہ گندے اور برے ماحول سے اپنے آپ کو بچائیں. جو ایسے لوگوں میں تبھی زندگی میں مزہ ہوگا. جدھر سے بھی آتا ہے آنے دو, بس پیسہ بڑھنا چاہیے, ابھی تو ہم نے وہ رکھنا ہے, ابھی تو کیا کہ انسان کے رہنے والے نے بھی کہ یہ اندھے کاٹتے, اس کو تبھی زندگی آ گئے. نشے میں گرفتار جو ہوا نا, اور اس کے بعد تو خود بھی شرمندہ ہوگا کہ یہ میں نے کیا کیا, نشے میں تھا. تو یہ وہی بات ہے. تیسری کے بعد چوتھی, یہ غور کیجیے, یہ بات ہمیں یہ سمجھنی ہوگی کہ ہمیں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے, ورنہ یزیدی کیا کریں گے اتنا پیسہ. قلب منقلب ہونے والا کہ رہنے والے نے بھی آئے گی میری بات. کبھی کبھی ہمارے دل پر ایسا خوف طاری ہو جاتا ہے اللہ کا, آنکھوں پر لالچ کا پردہ, ہوس کا پردہ ڈالتا ہے, تو انسان وہ کچھ کر جاتا ہے کچھ سوچ بھی نہیں سکتا. بلم بن باورا یاد ہے آپ کو؟
یہ وہ شخص تھا کہ جو مستجاب الدعوات تھا، سر اٹھاتا تھا تو لوح محفوظ کو دیکھ لیتا تھا، اتنا بڑا عبادت گزار. اور لالچ کیا کی؟ جب بنی اسرائیل والے گئے پیسے لے کر کہ آپ پیسے لیں، آپ کی ساری دعائیں قبول ہوتی ہیں، حضرت موسیٰ کے خلاف ذرا بد دعا کر دیں. پہلے تو اس نے دوڑا دیا کہ پاگل ہو گئے، میں اللہ کے نبی کے بارے میں بد دعا کروں گا. اور پیسے بڑھائے اور انعام بڑھائے، عورتیں دیں، بہت سارے کام کیے انہوں نے. وہی بات، اتنا بڑا عبادت گزار تھا، کیا اسے نہیں پتا تھا؟ مگر جب لالچ اور شیطان غالب ہو جاتا ہے، بلم بن باورا نے وہ بدبختی کی کہ حضرت موسیٰ کے خلاف بد دعا کرنے چل پڑا. مگر اللہ کی شان دیکھیں، وہ بد دعا حضرت موسیٰ کے خلاف کرتا تھا، الفاظ اپنے لیے نکلتے تھے، اس کی زبان لٹک گئی اور کفر پر اس کا خاتمہ ہوا. اب علماء فرماتے ہیں کہ اصحاب بلم بن باورا سے سمجھ ہی آئی بات کہ لالچ، ہوس، اور جب بندہ شیطان کا پیروکار بن جاتا ہے پھر اس سے کچھ بھی متوقع ہے. آپ کبھی یہ نہ سوچیں کہ میں یہ گناہ نہیں کر سکتا، یہ سمجھ لیں اپنے لیے زوال کا آپ نے شروع کر دیا. جو اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے نا کہ یار بس میں بڑا پکا ہوں، کوئی پکا نہیں ہے بھائی. جب اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں تو میں اور آپ کون ہیں؟ ہمارے صحابہ لرزتے تھے، روتے تھے، اللہ سے دعا کرتے تھے ایمان کی حفاظت کے لیے. پیران پیر سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں آج عید کا دن ہے، عید کا دن ہے. عبد القادر کے لیے عید کا دن وہ ہوگا جب وہ اپنا ایمان سلامت لے کر قبر میں جائے گا. غوث پاک ہیں، ولیوں کے سردار، کہتے ہیں ایمان بچا کر قبر میں جانا یہ بہت مشکل ہے. آج کے دور میں تو اور مشکل ہے. سیدی اعلیٰ حضرت نے 100 سال پہلے ایک بات کر دی تھی کہ سونا جنگل، رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والو جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے. ادھر چور گھوم رہے ایمان کے، کہتے ہیں آنکھ سے کاجل سا بلا کے ہیں، تیری گٹھڑی تاک سے سمجھ ہی آئی. اعمال کی فکر کرو، اچھی صحبت پکڑ کر ہمیں گناہوں سے بچاتے ہیں. ہمیں اللہ کی اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے جو دعوت اسلامی کی صورت میں ہمیں یہ ماحول ملا ہوا ہے. اللہ اس ماحول پر ہم سب کو استقامت عطا فرمائے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں ان ظالموں نے کرنا تھا جو کر لیا. ہوا کیا؟ کتنے پیسے مل گئے، کتنے مزے کر سکے، انجام کیا ہوا؟ یاد رہے کہ جس بدبخت خولی بن یزید نے امام حسین کا سر انور تن سے جدا کیا تھا نا، سر سے کاٹا تھا معاذ اللہ، چند ہی برس کے بعد اس کا کیا انجام ہوا کہ مختار ثقفی، اب اس کے بارے میں آگے جا کے بتاتا ہوں، اس شخص نے قاتلین امام حسین کے لیے ایک آرڈر نافذ کیا اور کہا کہ کربلا کے میدان میں جو بھی یزیدی لشکر میں تھا وہ جہاں پایا جائے اسے مار ڈالا جائے. یہ حکم سن کر کوفہ کے جفا شعار سورما بصرہ بھاگنا شروع ہوئے. مختار کے لشکر نے ان کا تعقب کیا، جدھر جو ملا اس کو کاٹ ڈالا، اس کو مار ڈالا. خولی بن یزید وہ خبیث تھا جس نے امام علی مقام کے سر انور کو تن سے جدا کیا تھا. یہ بھی گرفتار ہوا، مختار کے پاس لایا گیا. مختار نے آرڈر کیا دیا، دونوں ہاتھ دونوں پیر پہلے کاٹے جائیں، پھر سولی پر چڑھایا جائے اور پھر آگ میں جھونک دیا جائے. اس طرح لشکر ابن سعد کے تمام کو شریروں کو بڑے جس کو کہیں کہ صحیح طریقے سے ہلاک کیا گیا. 6000 کوفی جو امام علی مقام کے قتل میں شریک تھے ان کو طرح طرح کے عذابوں کے ذریعے ہلاک کیا گیا. کیا منقبت کا ایک اشعار ذرا سنیں، دل دہلا دیتے کہ ان کا ہوا کیا حشر. آپ فرماتے ہیں اے تشنگان خون جوانان اہل بیت، دیکھا کہ تم کو ظلم کی کیسی سزا ملی. رسوائے خلق ہو گئے، برباد ہو گئے، مردود و تم کو ذلت ہر دو سرا ملی. دنیا پرستو دین سے منہ موڑ کر تمہیں دنیا ملی نہ عیش و طرب کی ہوا ملی. تم نے اجاڑا حضرت زہرا کا بوستان، تم نے اجاڑا حضرت زہرا کا بوستان، تم خود اجڑ گئے تمہیں یہ بد دعا ملی. آخر دکھایا رنگ شہیدوں کے خون نے، سر کٹ گئے امانہ تمہیں ایک ذرا ملی.
اور ذرا مقطع سنو. کہتے ہیں پائی ہے کیا نعیم انہوں نے ابھی سزا. ابھی سزا تو ملی نہیں ہے. پائی ہے کیا نعیم ابھی انہوں نے سزا, دیکھیں گے وہ جہیم میں جس دن سزا ملی. ابھی تو انہیں آخرت کا عذاب ملنا باقی ہے. اچھا, اب خولی بن یزید کا یہ حال ہوا. ایک حدیث پاک سن لیں, ہم لالچ پر بات کر رہے تھے نا, لالچ کتنی بری چیز ہے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, ترمذی کی حدیث, 2 بھوکے بھیڑیے بکریوں میں چھوڑ دیے جائیں وہ اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا کہ مال مرتبے کا لالچ انسان کے دین کو نقصان پہنچاتا ہے. بھیڑیے جا کر بکریوں کو تو چیڑ پھاڑ کر دیں گے نا, فرمایا اس سے زیادہ دین کو نقصان انسان کو جب لالچ مال کی یا مرتبے کی ہوتی ہے نا, اس کے دین کا بیڑا غرق کر دیتی ہے. یہ سوچنے کی بات ہے. اچھا, اب یزید کا کیا ہوا؟ اچھا, یزید نے اتنا بڑا ظلم کیا, اتنا بڑا اسٹیج سجایا, کسی طرح اقتدار مل جائے. اقتدار ملا کتنا؟ یزید جو ہے اقتدار میں 3 برس 6 ماہ رہ سکا, بس 3.5 سال اسے اقتدار ملا, اور پھر 39 سال کی عمر میں مر گیا. 39 ایئرز کی ایج میں. کیا عمر ہوتی ہے یہ؟ لیکن بڑی بری عادتیں تھیں, شراب کا عادی تھا, بدکاری کا عادی تھا. ایک رومی لڑکی سے اس کو عشق ہو گیا. اس لڑکی نے اس کو جنگل میں بلایا, بیابان میں بلایا, اور جب خوب شراب کے نشے میں دھت ہو گیا تو اس کو خنجر کے وار کر کے یہ کہہ کر ہلاک کیا کہ تو بدبخت اپنے نبی کے نواسے سے وفاداری نہ کر سکا, مجھ سے کیا وفاداری کرے گا. اس کو مار کر وہ لڑکی چلی گئی. کئی دنوں تک کسی کو پتہ ہی نہ چلا. چیل کوے اس کی لاش کو نوچتے رہے. اس کے ساتھی ڈھونڈنے نکلے کہ یزید گیا کدھر. بیابان میں اس کی سڑی ہوئی لاش ملی, کھڈا کھود کر اس کو دفنا دیا گیا. یہ انجام ہوا ان ظالموں کا. ایک یزید کے بعد سب سے بڑا جو یوں سمجھیے کہ کوفہ کا جو گورنر تھا نا, وہ بڑا مجرم تھا. اس کا نام تھا ابن زیاد. ابن زیاد کی بھی آپ دیکھیں, اللہ پاک کی کہتے نا, اللہ اپنی قدرت کے نظارے کیسے دکھاتا ہے. 10 محرم ہی کا دن تھا, 6 برس بعد 10 محرم کے دن ابن زیاد انتہائی ذلت کے ساتھ مارا گیا. اس کا سر کٹوا کر کوفہ میں مختار ثقفی کو بھجوایا گیا. یہ وہی محل تھا جہاں امام حسین کے سر انور کو لایا گیا تھا. ٹھیک 6 سال بعد ابن زیاد کے سر کو لایا گیا. اب اس کا جب سر رکھا گیا تو ایک بڑا سا سانپ آیا اور اس کے سر کے اندر داخل ہو گیا. پورے محل کے لوگ ڈر گئے, کبھی آنکھوں میں جاتا, کبھی ناک میں جاتا. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں, یہ واقعات ان یزیدیوں کا انجام ہمیں بتاتا ہے کہ ظلم جو ہے نا وہ زیادہ دیر نہیں چلتا ہے.